سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأحد والثناء لرب الصمد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، الذي سمي في الأرض بمحمد، ونودي في السماء أذن مني يا أحمد، وعلى آله وأصحابه على الأبد، لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے انہیں برکات کے حصول کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 34 یا غالباً 35 کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ محرم الحرام شریف کا یہ پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے اور آج غالباً 22واں چاند ہے، اور 28 محرم الحرام شریف کو ایک عظیم بزرگ تارک السلطنت محبوب یزدانی سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا عرص پاک آتا ہے، اور آپ کا مزار پاک کی چوچا شریف کے اندر ہے، اور بڑی مقدس جگہ ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان تو انسان جناتوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ بڑی مقدس جگہ ہے، اور بہت مقدس جگہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں ایک اللہ کے ولی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائے۔ اب اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے ان کو سننے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے واقعات آپ کو سنا دیے جائے اور ایک لطف لے لیا جائے اور بات ختم کر دی جائے۔ اولیاء اللہ کے بزرگان دین کی مشائخین کی زندگی جو ہوتی ہے اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، کہ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کے واقعات کو پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ زندگی تمہیں کس قدر اور کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات بھی یاد رکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں نا، واقعات یا جو روایات میں عرض کروں نا، تو ان روایات یا واقعات کو سننے کے بعد
اس پر غور کرے کہ میں اس کے ذریعے کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کئی لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ اصلاحی بیان نماز کے اوپر، وضو، طہارت، غسل کے اوپر آپ بیان کریں تاکہ عوام کی اصلاح ہو، عقائد کا آپ بیان کریں عوام کی اصلاح ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈائریکٹ ان ساری باتوں کو کر دیا جائے گا تو عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ واقعات کی روشنی میں حقائق کو اور جو ہے مسئلے مسائل اور اصلاحی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو واقعہ میں بیان کروں یا جو روایتیں میں بیان کروں، اس سے صرف واقعہ یا روایت سمجھ کے نہ سنیے گا، بلکہ اس روایت یا واقعے کے ذریعے جو سبق ملے وہ اصل ہوتا ہے، وہ سبق سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، وہ سبق سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب دیکھیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہیں؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب مزارات قریب قریب ہیں، اور جو ٹور والے لوگ رہتے ہیں یا ایسے ہی جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں ان لوگوں کا، اور اسی طریقے سے کئی نوجوان اور کئی لوگ ایسے ہیں ان لوگوں کا وہاں ان مزارات پر جانا رہتا ہے، حاضری دینا رہتا ہے، کہ وہاں سے فیض حاصل کرنا رہتا ہے۔ تو ان کی زندگی بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی زندگی کو سنیں تاکہ دوبارہ پھر حاضری نصیب ہو، تو ادب کے ساتھ حاضری بھی ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ جس چوکھٹ پر میں آیا ہوں وہ کس شان سے اللہ کے ولی گئے، وہ کس شان سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انہیں اونچی اور بلند شان عطا فرمائی ہے۔ اس وجہ سے مطلب ان واقعات کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سنیے گا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے سلطان ابراہیم۔ کیا نام ہے؟ بول کے بتاؤ۔ سلطان ابراہیم۔ اور آپ کی جو والدہ ہے نا، آپ کی والدہ کا نام ہے سیدہ خدیجہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہم۔ یہ آپ کے والد اور والدہ ہیں، اور دونوں کے دونوں آپ کی جو والد ہے وہ سمنان جو ایک جگہ کے وہاں کے بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ سلطان تھے، بادشاہ تھے۔ اس کے علاوہ متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، عالم فاضل بھی تھے، وقت کے بڑے بڑے علماء، محدثین اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کے دربار میں حاضر رہتے تھے، اور مسئلے مسائل پر، احادیث پر گفتگو ہوا کرتی تھے۔ بڑے عظیم بزرگ تھے حضرت سلطان ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کی والدہ بھی ہے وہ بھی بڑے عالمہ، فاضلہ، زاہدہ تھی۔ اور اللہ کو یاد رکھیے گا، جو آپ کے والد ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ کے والد جو گئے حسینی سید گئے۔ کیا گئے؟ ہاں، امام حسین کی نسل پاک سے گئے۔ اور جو آپ کے والدہ گئے سیدہ خدیجہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے والدہ گئے وہ مولا علی کے ایک شہزادے گئے جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جو آپ کے والدہ ہیں، آپ کے والدہ کے والد یعنی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا نام تھا احمد یسوی۔ کیا نام تھا؟ احمد یسوی۔ یہ کون تھے؟ مولا علی کے جو شہزادے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کی نسل پاک سے گئے، یعنی آپ علوی سید تھے۔ علوی سید دونوں جو ہے والد اور والدہ عظیم شان کی مالک تھے۔ اب ذرا سنو، اب ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اولاد نرینہ، کیونکہ وہ بادشاہ تھے اور ہر بادشاہ کو خواہش ہوتی ہے کہ بھئی کوئی اولاد نرینہ ہو، کوئی لڑکا ہو تاکہ وہ ہمارے بعد ہمارا وارث بنے۔ اولاد کوئی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ یہ میاں بیوی اللہ پر ایک تخت کے اوپر بیٹھے تھے، اور جو ہے بادشاہ غور و فکر میں تھا۔ اللہ کو بھئی اللہ کے ولی سوچ رہے تھے کاش کہ کوئی اولاد، کوئی لڑکا ہو جائے جو ہماری سلطنت کا وارث ہو، ہمارا وارث ہو، یہی سوچ رہے تھے۔ تخت پر بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئے، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔
خواب میں حضور تشریف لاتے گئے اور فرماتے کہ بیٹے ابراہیم کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے کہ اللہ اکبر، جیسے ہی حضور کی آمد ہوئی، حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا، تخت سے اتر گئے، قدم بوسی فرمائی اور جو ہے اللہ اکبر آپ کا دیدار کرنے لگے، اور اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ یہاں میرے پاس کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، میں اولاد کے حصول میں جو ہے پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کو اوپر جیسے ہی ان کا عرض کرنا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اسی لیے تو تشریف لایا ہوں تاکہ میں تم کو اولاد کی بشارت دے دوں، اسی لیے تو آیا ہو۔ اب سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابراہیم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہیں دو بیٹے عطا فرمائے گا، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابراہیم ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام اشرف رکھنا، اور دوسرا بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام اعراف رکھنا۔ آپ نے یہ نام بھی میرے آقا نے بتا دیے۔ اللہ اکبر، پھر میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب وقت گزرنے کے بعد اسی سلطنت کے اندر، اسی محل کے اندر ایک عظیم شخصیت جلوہ گر ہوتی گئے جنہیں دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے یاد کرتی گئے۔ آپ جب پیدا ہوئے اللہ اکبر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی جب پیدائش ہوئی نا، آپ کی عمر پاک جو ہے تقریباً 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، بسم اللہ خوانی ہوئی، اور آپ کو جو ہے پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی۔ کتنے سال کی ہو گئی؟ 7 سال جب آپ کی عمر ہو گئی، 7 سال کی عمر میں ایک ہی سال میں آپ نے پورا قرآن 7 قرأتوں کے ساتھ زبانی یاد کر لیا۔ قرآن تو یاد کیا ہی کیا، لیکن قرآن جو ہے نا وہ 7 زبانوں میں پڑھا جاتا ہے۔ کتنی زبانوں میں؟ 7 قرأتوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ الحمد شریف جو ایک سورت ہے نا، اسی طریقے سے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کتنے اللہ اکبر انداز میں 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے 7 سال کی عمر تھی، آپ کے استاذ فرماتے ہیں ایک ہی سال میں آپ نے پورا قرآن قرأت سبع کے ساتھ، یعنی 7 زبانوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ نے اس طریقے سے پورا قرآن یاد کر لیا۔ الحمدللہ، تحدید سے نعمت کے طور پر یہ بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی کئی صورتیں مجھے بھی یاد ہے جو میں قرأت سبع کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ علم میں اور برکت عطا فرمائے اور بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال کرے۔ اب سنیں، 7 سال کی عمر میں قرآن پاک زبانی یاد۔ اب 14 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے، 14 سال کے عمر کے اندر سارے علوم و فنون آپ نے سیکھ لیے، سب کچھ اللہ اکبر آپ نے حاصل کر لیا، یہاں تک کہ جب 15 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا شریف میں جن کا مزار ہے، ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 15 سال۔ اب ظاہر سی بات ہے جب والد کا انتقال ہوا، اب 15 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھنا آسان کام ہے؟ تخت پر بیٹھنا، حکومت کرنا، قانون اور جو ہے اس کے اصول کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ آج کل تو حکومت کرنا آسان ہے، اس لیے کہ اب تو کیا ہے، اللہ اکبر تخت پر بیٹھو اور جو ہے لوگوں کو لڑاؤ اور پیسہ حاصل کر کے مالدار ہو جاؤ۔ اب تو سب آسان ہو گیا، جو جیسا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو جو ہے دنیاوی سرکار بھی نہیں کی ہے، جیسے چلانا چاہے چلا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر عدل و انصاف کے ساتھ اگر کسی نے حکومت کی گئی تو صرف مسلمانوں نے کی ہے، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور اللہ اکبر تاریخ گواہ کے سب سے عظیم حکومت جو پورے عدل و انصاف سے بھری ہوئی تھی، اللہ اکبر اس وقت چھوٹا سا بچہ یا چھوٹی سی بچی بھی جو ہے کبھی ڈر محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایسی عظیم حکومت عدل و انصاف کے ساتھ اگر کسی نے کی گئے تو وہ ایک ذات ہے جنہیں عمر فاروق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے اوپر جو ہے کئی بزرگان دین، کئی اللہ والے جنہوں نے بڑی شان کے ساتھ حکومت فرمائی۔ آپ ذرا دیکھیں 15 سال کی آپ کی عمر ہوئی نا، تخت پر بیٹھے اس شان سے حکومت کر رہے ہیں نا، اس شان سے۔ اور 15 سال کی عمر آج ہوتی کیا ہے؟ 15 سال کی عمر کا ہمارا بچہ ہو جائے تو مدرسے میں صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتا،
ہے نا. آج تو کئی لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے 40 سال 50 سال ہو گئے، لیکن اللہ کو پر نماز میں اگر دیکھو تو نہ ثنا پڑھ پائے گا، نہ درود ابراہیم پڑھ پائے گا، نہ دعائے قنوت پڑھ پائے گا. نماز کا صحیح طریقہ بھی یاد نہیں ہوتا. حکومت کے اصول اور قانون جاننا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اکبر 15 سال کی عمر میں جو ہے آپ تخت پر بیٹھے. اللہ اکبر تاریخ نگاروں نے لکھا کہ 15 سال کی عمر میں آپ نے حکومت فرمائی، لیکن پورے عدل و انصاف کے ساتھ فرمائی. پورے عدل و انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کی. اور اللہ اکبر جب بھی کسی نے کوئی ظلم کیا یا اگر کوئی خلاف شرع بات کی، فوراً مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کی پکڑ فرمائی اور کہا یہ غلط کام ہے. اللہ اکبر تاریخ میں ایک بات ملتی ہے کہ ایک بار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلے، اور آپ نے اپنے سپاہیوں کو الگ الگ جگہ پر بھیج دیا کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، اور دیکھو شکار ملتا ہے تو پکڑ کے لے آؤ. اتفاق سے سارے سپاہی ادھر ادھر ہو گئے، اور اسی وقت ایک بڑھیا آتی ہے، ایک بڑھی عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے اے مخدوم اشرف سمنانی، میں دہی لے کر آ رہی تھی، تمہارے سپاہیوں میں سے کسی ایک نے میرا دہی لے لیا. کیا کہا؟ دہی لے لیا. یہاں آج تو جو ہے پورے زمین کے زمین ہڑپ لی جائے، لوگ کوئی کہنے والا بھی نہیں ہوتا. اگر غلطی سے اگر جو عدالت کے اندر کچہری میں کیس چلا جائے تو جتنا وہی ہے جس کے پاس کیا ہو کیا ہو. ہاں کس کی زمین ہے یہ تو فیصلہ کرنے والے بھی نہیں دیکھتے. ہاں اور جو فیصل بن کے جاتا ہے، جو اللہ کے اوپر کیس لڑتا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتے کہ سچ کس طرف ہے. کیا آنا چاہیے؟ پیسہ آنا چاہیے. اللہ آپ تو جو ہے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد نکل جاتی ہے، لوگوں کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن خیر یہ اللہ کے ولی تھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. عورت نے آ کے شکایت کی میرا کیا ہو گیا، دہی غائب ہو گیا، تمہارے سپاہیوں میں سے کوئی سپاہی دہی لے گیا ہے میرا. اللہ کو اوپر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے کچھ نوجوان کھڑے تھے. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کیا ان میں سے کوئی ہے؟ کہا نہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. اتفاق سے اسی وقت جو ہے ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے. اس بڑھیا کی نظر پڑ جاتی ہے. بڑھیا کہتی ہے کہ اے مخدوم اشرف سمنانی، دیکھو وہ جو نوجوان آ رہا ہے شکار لے کر، وہی ہے جس نے میرا دہی کھا لیا گیا. اللہ اکبر جیسے وہ نوجوان قریب آیا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس سے کہا کیا تو نے اس عورت کا دہی کھایا ہے؟ حالانکہ آپ نے شکار کے لیے بھیجا تھا، وہ شکار لے کر بھی آیا تھا، اپنا کام بھی ہو گیا تھا، لیکن یہاں یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا کام کر کے آیا گئے. یہاں یہ دیکھ رہے گئے کہ صحیح اور غلط کیا ہو رہا ہے، کہاں صحیح ہو رہا ہے، کہاں غلط ہو رہا ہے. آپ نے کہا دہی تو نے کھایا ہے اس کا؟ اس نے پہلے تو انکار کیا، کہا نا میرے تھوڑی دہی کھایا گیا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 15 سال کی عمر ہے، لیکن آپ کی عقل دیکھے، اللہ نے آپ کو کیا ذہانت عطا فرمائی تھی. آپ نے کہا اچھا نہیں مانے گا نا تو ایسے. آپ نے ایک سپاہی سے کہا ایک کام کر، مکھیاں پکڑ کے لے کے آؤ اور اس کو مکھیاں کھلا. کیا کہا؟ مکھیاں پکڑ کے لے کر آؤ اور اس کو مکھیاں کھلا. وہ پکڑ کے لایا، جیسے مکھیاں اس کے منہ میں ڈالی گئی. اب ظاہر سی بات ہے مکھیاں منہ میں جائے گی تو کیا ہوگا؟ الٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قے ہوگی، الٹی ہوگی. جیسے ہی مکھیاں منہ میں گئی اس نے الٹی کرنا شروع کی. جیسے ہی الٹی ہوئی دہی نکلنا شروع ہو گیا. اب اس کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں دہی میں نے ہی کھایا تھا. اب اللہ کو 15 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے گئے. انصاف دیکھو، آپ نے جو ہے اس بڑھیا سے کہا ہاں اسی نے دہی کھایا گیا، لیکن میں نا انصافی نہیں ہونے دوں گا. آپ نے جو ہے اس کا گھوڑا، اس کی زین، اس کی لگام سب اس بڑھیا کو دے دیا. کہا اس دہی کے بدلے میں یہ سب کچھ تو لے جا. اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا تجھے تو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت ہے. یہاں پر ظلم کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، یا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ 15 سال کی عمر میں جو ہے اللہ اکبر آپ کا عدل و انصاف. خیر آپ اسی طرح سے آپ نے 10 سال حکومت فرمائی. ظاہر سی بات ہے 15 سال کی عمر میں حکومت شروع کی، 10 سال حکومت کی تو کتنے سال ہوئے؟ کتنے؟ 25 سال. 25 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی نا، اللہ اکبر آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا حکومت کرنے میں. ایسے بھی اللہ کے ولی ہے نکلے گزرے ہیں کہ جن کے پاس پوری حکومت سلطنت بادشاہ تھے، لیکن آپ نے اس کو پسند ہی نہیں کیا. آپ کا دل ہی نہیں لگا، کیونکہ آپ کا من تھا عبادت کرنے میں، آپ کا جی کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ کو یاد کرنے میں. آپ حکومت کرتے ہوئے بھی رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. آپ کی عبادت کا حال تو یہ تھا، ایک مرتبہ سمنان کی ایک پہاڑی میں آپ عبادت کر
رہے تھے، اچانک جو ہے ایک عورت آئی، عورت نے آ کر یوں کہا کہ بیٹے اشرف نیچے آ جاؤ، اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے اگر تم جو ہے اللہ اکبر پہاڑی میں بیٹھ کے عبادت کرو گے تو حکومت کیسے کر پاؤ گے؟ اللہ اکبر جیسے آپ نے یہ آواز سنی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے گئے یہ اگرچہ تم میری ماں کی آواز نکال کر بات کر رہی ہے لیکن ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہو، میں ماں کی عادتیں جانتا ہوں، ماں مجھے اللہ والا بنانا چاہتی ہے، دنیا والا بنانا نہیں چاہتی ہے، تو میری ماں نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میری ماں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ جب میں اللہ اکبر پیٹ میں تھا اس وقت بھی میری ماں کی زبان پر ہمیشہ تلاوت قرآن جاری رہا کرتی تھی، کہا تو میری ماں نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ بعد میں اللہ اکبر کہنے لگا میں ایک شیطان ہوں، اللہ اکبر، لیکن جوانی کے عالم میں بھی آپ کبھی بہکے نہیں، عبادت میں لگے رہتے تھے، اس لیے آپ کا من کر رہا تھا کہ میں عبادت ہی کروں، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ اب ہوا کیا، رات کو سوئے نا، اب پورا دل دماغ پورا اس طرف تھا کہ عبادت کرنے میں میرا وقت گزرے، اتفاق سے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آتے۔ کون آئے؟ خضر علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹے اشرف اگر تمہیں جو ہے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے تو یہ تخت و تاج تمہیں چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا، اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو یہ دنیاوی حکومت تم کو چھوڑنا پڑے گی۔ اللہ پر رات کو یہ کہا، اب صبح جیسے ہوئی رات کو تو بشارت مل گئی کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا، حکومت چھوڑنا پڑے گی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں تاریخ السلطنت کہا جاتا ہے، یعنی حکومت کو چھوڑنے والے جن کو کہا جاتا ہے۔ اب سنیے گا، رات کو کہہ دیا گیا اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا، حکومت کو چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی نا، صبح، اب عمر کتنے سال ہے، اب یہاں سے ایک بات سمجھانے لگا ہوں، عمر کتنے سال، 25 سال۔ صبح ہوئی نا تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ امی اگر تم اجازت دو تو میں سلطنت چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل جاؤں۔ کتنے سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں کس کے پاس آئے، اب جا رہے اللہ کے راستے میں، چھوڑنا چاہتے کہ حکومت، لیکن پہلے اجازت کس سے لی، ماں سے پہلے پوچھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی پہلے اجازت کس سے لی، ماں سے لی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کو یہ کس نے سکھایا کہ بغیر ماں کی اجازت کے نکلا نہیں جاتا ہے، اللہ بھائی یہ کس نے سکھایا نہیں تھا، یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت تھی۔ آپ کے ماں باپ کی کیا تھی، تربیت تھی، ماں باپ نے تربیت کی تھی، بچپن ہی سے، پیدائش سے ہی تربیت کی تھی۔ یاد رکھیے گا آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں، بچے کو کامیاب بنانے کے لیے اس سے ایجوکیشن کے اندر اور ترقی کراؤ، اللہ اکبر دنیاوی ایجوکیشن اور دلاؤ تو بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتاؤں بچے کی کامیابی زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں نہیں ہے، بچے کی کامیابی اچھی تربیت کرنے کے اندر ہے، اچھی تربیت کرنے میں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس مسجد کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ہمارے جو 40-50 سال اور جو ہے 60-70 سال کی عمر کے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 7 اور 10 دوران بھی پورے نہیں پڑھے، ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ آپ کو ایسے ملے گے کہ جنہوں نے پڑھائی مکمل ہی نہیں کی، 7 دوران یا 10 زیادہ پڑھائی بھی نہیں کی گئے، لیکن اللہ کو ایسے لوگوں کو دیکھو آپ کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنی اولاد کو بڑا بھی بنایا، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کی اور اپنی جو ہے اللہ کو پر بیوی کو بھی اچھے سے رکھا۔ آپ مجھے بتاؤ، پہلے تو بھنتر کا ایسا ماحول نہیں تھا، لوگ 7 ہے یا 5 پڑھنے کے بعد 7 پڑھنے کے بعد اسکول چھوڑ دی گئے، قاعدہ اور اماں پڑھنے کے بعد انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار، اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کی خواہشات کو مکمل پورا کیا، اپنے اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کی۔ آخر یہ کم پڑھنے والے اتنے ہوشیار کیوں تھے، یہ کم پڑھے لکھے اتنے ہوشیار کیوں تھے کہ بڑی بڑی جگہ پر نوکری کر کے بھی آئے، اولاد کو اچھے سے پڑھایا بھی، اولاد کی تربیت بھی اچھے سے کی اور ماں باپ کی خدمت بھی کی۔ یہ کم پڑھے لکھے ہوشیار کیوں تھے، یہ کم پڑھے لکھے ہوشیار اس لیے تھے کہ یہ لوگ ہوشیار اسکول میں جا کر نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ ہوشیار ماں باپ کی گود سے ہو گئے تھے، ان کی ماں باپ نے تربیت ایسے کی تھی، ماں باپ نے ان کو ایسے پالا تھا، اس وجہ سے اللہ اکبر ماں باپ کی تربیت نے انہیں اتنا بڑا بنا دیا۔ لیکن آج مجھے بتاؤ، آج بچے کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایجوکیشن ڈگریاں فل ہے اس کے پاس، اور اسی طریقے سے دنیا میں اعلیٰ ترین مقامات پر وہ جو ہے اللہ کو اکبر نوکری کر رکھا گے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا اس کے اندر ادب ہے، ادب؟ کیا وہ کوئی کام کرتے وقت ماں باپ سے اجازت لیتا ہے؟
کہیں جانے سے وقت ماں باپ سے کبھی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی. آج کے ماں باپ جو ہے اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. اللہ ہوا پیدا کرنے کے بعد ایسے چھوڑ دیتے جیسے مجبوری میں پیدا ہو گیا ہو. کوئی توجہ نہیں, اولاد کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے. ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے, کس کی صحبت میں بیٹھ رہی ہے, ہماری اولاد جو ہے کس کی سنگت میں بیٹھ رہی ہے, کوئی توجہ نہیں. اللہ اکبر. حالات تو یہ ہے کہ ماں باپ تو یہ سمجھتے ہیں بچہ اسکول جا رہا ہے نا, مدرسے جا رہا ہے, کبھی اولاد کو ٹائم بھی دیا. دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں جی؟ 24 نا. 24 گھنٹے میں 11 گھنٹے اور 30 منٹ جو ہے آپ دنیا والوں کو دو. کم سے کم 30 منٹ تو اپنی اولاد کو دو. یا اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کے بات کرو, اپنی اولاد کی باتیں سنو, دن بھر اس نے کیا کیا وہ دیکھو. اپنی اولاد سے گفتگو کرو تاکہ اولاد تمہاری طرف مائل ہو جائے, اولاد تمہاری طرف بڑھنے لگے, اور یہ اولاد سمجھے کہ ہاں میرے ماں باپ میری تربیت کر رہے ہیں. لیکن آج تو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. 14 سال کا بچہ بھی آج جو ہے 50 سال کی عمر والے آدمی کا کام کر رکھا ہے. اور کیسے غلط کام, سگریٹ پینا, بیڑیاں پینا, اسی طریقے سے تمباکو کھانا, ویملے کھانا. کتنے سال کا بچہ؟ 14 سال 15 سال کا بچہ ویملے کھا رہا ہے. ماں باپ کہاں دھیان دے رہے ہیں؟ کیا اللہ اکبر, بچہ 20 سال کا ہو گیا, اسے سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے. کیا ماں باپ نے کبھی پوچھا کہ بیٹے مدرسے میں جاتا ہے تو سیکھا کیا ہے تو نے, پڑھا کیا ہے تو نے؟ اللہ اکبر. یاد رکھیے گا, اسی طریقے سے بچہ 10 پاس کر لیتا ہے, کالج کر لیتا ہے, آگے کی بھی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے. لیکن کیا اللہ اکبر اسی بچے سے پوچھو اتنا زیادہ تو نے پڑھائے, بتاؤ اس میں سے سیکھا کیا ہے تو نے؟ آج ڈگریاں بھی لے لی جاتی ہے پیسے دے کے, پیسے دو اور جو ہے سند دے لو کہ بچے نے 10 پاس کر لیا, 12 پاس کر لیا, کالج چلا گیا, وہ کر لے. یہ سب تو پیسوں سے ہونے لگا ہے. اللہ اکبر. تربیت کا نام کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے. کیا تربیت بھی اولاد کے کرنی چاہیے, تربیت بھی اولاد کو دینی چاہیے. یاد رکھیے گا, ماں باپ کا فرما بردار بچہ زیادہ پڑھائی کرنے سے نہیں ہوتا ہے, اچھی تربیت کرنے سے اچھا بنتا ہے. ماں باپ کی تربیت اچھی ہوگی تب اولاد اچھی ہوگی. اور یاد رکھیے گا, آپ کو میں بات بتاؤں, امام حسین کربلا جانے کے لیے کہاں سے نکلے تھے؟ مدینہ شریف سے. مدینہ شریف سے کہاں آئے؟ مکہ آئے. مکہ سے اللہ اکبر آپ تو کوفہ کی طرف مہمان بن کے جا رہے تھے. وہاں لوگوں نے خط لکھ کر آپ کو بلایا تھا, لیکن آپ جب کوفہ جانے لگے راستے ہی آپ کو روک لیا گیا, کربلا کے میدان میں اتار دیا گیا. اب کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو بھوکا رکھا گیا, آپ کے ساتھیوں کو پیسہ رکھا گیا, تڑپایا گیا, ظلم کیا گیا. لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ صبر کیا اور شکر کیا. کیا کیا؟ صبر کیا اور شکر کیا. امام حسین کو صبر کرنا کس نے سکھایا تھا؟ امام حسین نے کون سے مدرسے میں پڑھائی کی تھی, کون سے اسکول میں گئے تھے کہ ظالموں کے ظلم کا سہ رہے گے, ظالموں کا ظلم دیکھ رہے گے, اپنے خیمے اکھڑتے ہوئے دیکھ رہے گے, اس کے باوجود بھی صبر کر رہے گے, شکر کر رہے گے. یہ کسی مدرسے کی یا کسی اسکول کی تعلیم نہیں تھی, یہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی. مولا علی کی تربیت تھی, سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی. اللہ اکبر. جنہوں نے دودھ پلاتے وقت بھی اپنے بچے سے یہ کہا تھا, بچے یاد رکھنا, صبح میں اٹھے تو الحمدللہ کہنا, رات کو سوئے تو الحمدللہ کہنا. اللہ اکبر. جنہوں نے اولاد کی تربیت اس شان سے کی تھی, کربلا کے میدان میں بھی وہ صابر و شاکر بن کر کھڑے رہے. ظلم کے سامنے جو ہے آپ لڑتے رہے. یہ لڑنے کی طاقت کسی مدرسے یا اسکول سے نہیں ملی تھی, یہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ملی تھی, تربیت کی وجہ سے. اور تربیت کیسے ہوتی ہے کیا جانیں, آج کے ماں باپ کیا تربیت کر رہے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. کوئی برا نہ لگائے, حقیقت کہہ رہا ہوں, کیا تربیت ہماری اولاد کی ہو کیا رہی ہے تربیت. آپ کو میں بات بتاؤں تربیت کیسے ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ کی ایک بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب. کیا نام ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدہ زینب مولا علی کی بیٹی ہے, سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے. ماں نے کیسی تربیت کی معلوم ہے؟ ایک بار گھر میں بیٹھے گئے, سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سرک گیا, بال نظر آنے لگے. گھر میں کوئی نہیں ہے, چاروں طرف سے گھر بند ہے, مولا علی بھی نہیں ہے, حسن حسین بھی نہیں ہے, صرف دو ہی ہے, ماں اور بیٹے دونوں ہی ہیں. اب سر سے دوپٹہ کیا ہے؟ سرک گیا. لیکن سیدہ زینب قرآن پڑھنے میں توجہ تھی, اس لیے اللہ اکبر بالوں کی طرف نظر نہ ہو سکی. سیدہ فاطمہ کی نظر پڑ گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی سے کہا, بیٹی زینب دوپٹہ سرک گیا ہے, بال نظر آ رہے ہیں, بال کو چھپا لو.
کیا کہا سیدہ فاطمہ نے بال نظر آ رہے ہیں، بال کو چھپا لو۔ سیدہ زینب نے بال کو چھپایا، تلاوت مکمل کر لے۔ مکمل کرنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر اپنی ماں سے کہا اماں تم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کون ہے دیکھنے والا؟ نہ ابا تھے نہ بھائی تھے، کوئی نہیں تھا، کوئی مرد بھی نہیں گئے۔ اگر میرے سر کے بال نظر بھی آ رہے تھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں گئے۔ بچپن میں سیدہ زینب کی ماں کیسے تربیت کر رہی ہے سنو ذرا۔ ماں نے کہا بیٹی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی تربیت نے وہ کام کیا۔ کربلا کے میدان کے اندر ظلم و ستم ہوئے، سیدہ زینب کا پردہ نہیں ہٹا۔ اللہ اکبر، کوفہ کے دربار میں لے جایا گیا، سیدہ زینب کا پردہ نہیں ہٹا۔ یزید کے دربار میں لے جایا گیا، سیدہ زینب کا پردہ نہیں ہٹا۔ کیوں نہیں ہٹا؟ اس لیے کہ پردہ کرنے کی تربیت ماں نے عطا فرمائی تھی۔ ماں نے تربیت دی تھی کہ بیٹا کبھی پردہ ہٹنا نہیں چاہیے۔ تربیت ماں کرتی گئے، تربیت باپ اولاد کی کرتے گئے، تب جا کے بچے جو ہے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے فرما بردار ہوتے گئے۔ آج بچوں کو آزاد چھوڑ دو گے تو بچہ پھر جوائی کھیلے گا، بچہ پھر شراب ہی بیچے گا۔ آج آزاد چھوڑ دو گے اور جو ہے کوئی توجہ نہیں دو گے تو بچہ پھر فلمیں دیکھنے والا ہی ہوگا، گانوں پہ ڈانس کرنے والا ہی ہوگا، ڈی جے دیکھ کے کپڑے اتار کے ناچنے والا ہی ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے گا تربیت کا موقع ہوتا ہے والدین کی طرف سے کہ والدین اپنے بچوں کی کیا کریں، تربیت اچھی کریں۔ اور اولاد کو بھی کہتا ہوں یاد رکھیے گا دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دوبارہ نہیں ملے گی، وہ ہے ماں باپ۔ کیا ہے؟ نہیں ملیں گے ماں باپ دوبارہ۔ اس لیے اولاد سے بھی کہتا ہوں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ماں باپ کو پوچھ لیا کرو، امی ابا یہ کام کرو کہ نہ کرو۔ اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھو۔ کبھی کبھار گھر سے باہر نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس نے سنگ اسود، حجر اسود جو کعبے کے اندر ایک پتھر موجود ہے، جنتی پتھر ہے، اگر اس کو نہیں چوما گے اس نے اور اس کی خواہش ہے کہ کاش وہ میں چوم لیتا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم لے، اللہ سنگ اسود چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کو یاد رکھیے گا گھر سے نکلتے وقت ذرا ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم لیا کرے، گھر سے نکلتے وقت ماں باپ کے چہرے کی طرف ہنس کے مسکرا کے دیکھ بھی لیا کرے۔ یاد رکھیے گا آج لوگ کہہ رہے زمینوں کے سودے نہیں ہو رہے، آج لوگ کہہ رہے معاذ اللہ کی رب العالمین ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بن نہیں رکھا گے۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں صبح آ فجر کی نماز پڑھ، گھر جا، اپنے ماں باپ کو اٹھا اور پیار سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ، اور دیکھنے کے بعد یہ کہ اے اللہ اتنے خوبصورت ماں باپ تو نے دیے گئے، ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے گھر سے نکلتا ہوں واپس نہ ہو بغیر کام جب تک میرا کام مکمل نہ ہو جائے۔ اگر ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر گھر سے نکلا گے یاد رکھے گا شام کو آئے گا تو اللہ سارے کام مکمل فرما دے گا، سارے کام خود بخود ہو جائیں گے اگر ماں باپ کو خوش رکھا گے۔ اس لیے میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا لوگوں سنو، میں تو اپنی امی سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار، اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرے قرات بھی چالو ہو، میرے صحابہ میرے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہو اور میرے قرات چالو ہو اور مجھے میری امی کہنا بیٹے محمد یہاں پر آؤ تو کیا میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کے پاس چلا جاؤں گا؟ یہ ہمارے آقا فرماتے نماز چھوڑ کے ماں کے پاس جاؤں گا پہلے۔ یاد رکھیے گا اس لیے ماں باپ دوبارہ ملتے نہیں کہ اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ خیر مخدوم اشرف جہاں کے سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والدہ سے اجازت آپ نے لے لی، اجازت لینے کے بعد آپ نکل گئے۔ ماں نے کہا بیٹے جاؤ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے ساتھ فوج کو لے کر جانا تاکہ لوگ سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر گیا ہے، کوئی جنگ فتح کرنے کے لیے گیا ہے۔ کہا بیٹے جاؤ ٹھیک ہے، آپ گئے فوج کو لے کر گئے، راستے میں ساری فوج کو آپ نے واپس کر دیا، یہاں تک کہ آپ جو ہے پہلے ایک اونچ مقام پر پہنچے، اس کے بعد بہار میں گئے، بہار پہنچنے کے بعد اب بنگال پہنچے گئے، بنگال اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ علاء الحق پنڈاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 12 سال رہے۔ کتنے سال؟ مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی پیر و مرشد کی بارگاہ میں کتنے سال؟ ہاں 12 سال۔ 12 سال پیر و مرشد نے تربیت کی، 12 سال تک مجاہدے کروائے، ریاستیں کروائی، تب جا کے وہ اللہ کے ولی بنے گے، تب جا کے پیر بنے گے۔ یہاں تو مفت میں پیر ملتے گئے، پیسے ڈالو پیر نکالو، پیسے ڈالو پیر نکالو، مفت کے پیر۔ اللہ اکبر، جسے دیکھو پیر صاحب ہے، جسے دیکھو پیر صاحب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد ہے جتنے بھی آج کل لوگ ہیں وہ پیر نہیں ہے، پیر صاحب ہے۔
کیا ہے؟ ہاں پیر صاف ہے بس، اور نہیں ہے۔ پیر بننا کوئی آسان کام ہے؟ پیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پورا سینہ قرآن کے علم سے مالا مال ہو، حدیث کے نور سے اس کا سینہ منور ہو۔ اللہ اکبر۔ پیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لباس سے ایسا لگے یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر دیکھ کے ایسا لگے، ارے یار اللہ اکبر، حدیث روایتوں کے اندر آیا پیر کیسا ہونا چاہیے؟ پیر کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، پیر کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ یتیم نہیں ہیں، ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور حضور کی نظر عنایت سے اللہ نے ایسا پیر دیا کہ ان کا تصور کرتے ہیں خدا یاد آ جاتا ہے، تصور کرتے ہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور اس پیر کا نام ہے ارشاد علی سرکار۔ ایسے عظیم پیر ہمیں ملے۔ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا پیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، قرآن کا حدیث کا علم ہوتا ہے۔ 12 سال تربیت کی پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی نے۔ 12 سال تربیت کرنے کے بعد کہا بیٹے اب جاؤ، اب تمہارا موقع ہے، اب تمہارے پاس وقت ہے، اب جاؤ اور دین کی خدمت کرو۔ کیا کرو؟ دین کی خدمت کرو۔ اب وہاں سے نکلے مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے۔ اب پیر نے تربیت کی تھی، ماں باپ کی تربیت تھی، اور ایک سید زادے تھے، حسینی سید تھے۔ اب ذرا دیکھو پیر سے تربیت پا کر، ماں باپ سے تربیت پا کر جب دین کی خدمت کے لیے نکلے گئے، آپ ایک جگہ پہنچے جس جگہ کا نام تھا بنارس۔ کیا نام تھا؟ بنارس۔ آپ بنارس پہنچے، وہاں بہت سارے پنڈت یوگی جوگی رہتے تھے۔ ان لوگوں کو پتا چلا ایک مرد کلندر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت کوشش ہے کہ آپ کو روکنے کی، لیکن آپ نہیں روکے، پہنچ گئے، اس لیے کہ جسے خدا پہنچانا چاہے اسے کوئی روک سکتا؟ بنارس پہنچ گئے آپ۔ بنارس جیسے ہی آپ کا پہنچنا تھا سارے یوگی جوگی سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد کہتے کہ تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہم لوگ بتوں کے ماننے والے گئے اور جو ہے ہم لوگ ان کی پوجا کرنے والے گئے، تم لوگ کسی اور کو مانتے ہو، اس لیے تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم لوگ جسے خدا مانتے ہو چلو اسی کے پاس مجھے لے چلو، جس کے خدا مانتے ہو اسی کے پاس لے چلو۔ اللہ پر سارے مریدین حیران ہیں، ہمارے پیر صاحب بت خانے میں جائیں گے؟ لیکن غور کیجئے گا اللہ پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بت خانے کے اندر گئے۔ جانے کے بعد ان یوگیوں سے، پنڈتوں سے، مہاراجاؤں سے پوچھا کیا انہی کو خدا مانتے ہو؟ ان پتھروں کے مورتیوں کو خدا مانتے ہو؟ کہا ہاں یہ ہمارے بھگوان کے اوتار ہیں، ہم انہی کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے سنو تم انہیں خدا مانتے ہو، جو دین میں لے کر آیا ہو اس کی شان کیا ہے؟ آپ نے ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ سارے بت زبان سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے بت زبان سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ جب سارے یوگیوں نے، مہاراجاؤں نے، پنڈتوں نے یہ دیکھا، اس وقت کے 5000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تبلیغ کرتے ہوئے کئی مختلف جگہوں پر گئے۔ ایک اور جگہ ہے جس کا نام ہے بس خاری۔ جو لوگ کچوجا شریف گئے انہیں معلوم ہوگا، راستے میں ایک جگہ آتی ہے، کیا نام ہے؟ بس خاری۔ یہ بس خاری نام کیسے پڑ گیا؟ اللہ اکبر۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو کہ آپ کو کچوجا شریف جانا تھا، وہی آپ کے آخری آرام گاہ تھی۔ آپ جب جو ہے بس خاری پہنچے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کو پانی دیا پینے کے لیے۔ آپ نے وہ پانی ہاتھ میں اٹھایا تو پانی کھارا تھا، تو آپ کی زبان سے نکل گیا بس خاری۔ کیا نکل گیا آپ کی زبان سے؟ یہ اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے، وہی نام پڑ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی زبان سے نکلا بس خاری۔ اللہ جیسے لوگوں نے یہ نام سنا فوراً ہی کہہ دیا آج سے اس علاقے کا نام ہے بس خاری۔ آسی علاقے کا نام کیا ہے؟ بس خاری۔ پھر کچھ آگے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ جو آج کچوجا شریف ہے آپ اس جگہ پر پہنچے، ابھی اس جگہ پر خالی ایک تالاب تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے، درخت تھے اور کچھ نہیں تھا۔ اس جگہ پر آپ پہنچے تو کچھ لوگوں نے آپ کو پانی پیش کیا۔ آپ نے جیسے پانی لیا تو آپ کی زبان سے نکلا کچھ اچھا ہے۔ کیا نکلا زبان سے؟ کچھ اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ کا یہ کہنا تھا وہ نام بدل کے آج کچوجا شریف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کچھ اچھا ہے، لوگوں نے اسے کچوجا شریف بنا دیا۔ اور اللہ اکبر آج سے میں اپنی ایمان اور اپنے عقیدے سے کہتا ہوں کچھ اچھا نہیں ہے، پورا جو ہے اللہ اکبر کچوجا شریف اچھا ہے، پوری جگہ اچھی ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے، پورا علاقہ آپ نے صاف کیا، جو بھی یوگی پنڈت جتنے بھی تھے سب کو نکالا وہاں سے، اور آپ نے پھر وہاں
وہاں دین کی تبلیغ کی اور وہاں رہ کر آپ نے اسلام پھیلایا، کئی مریدین آپ کے تھے، اور اس جگہ پھر آج آپ کا مزار پاک بھی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور ان کے مزار کے پاس ہی ایک دریا بھی ہے، ایک بہت بڑا تالاب بھی ہے جسے نیر وغیرہ کہتے ہیں غالباً۔ اللہ اکبر۔ تو اس جگہ کا حال یہ ہے، آج کئی لوگ ہیں نا، کسی کو جنات آ گئے، کسی کو بھوت آ گئے، پریت آ گئے، ہماری کچھ ماں بہنیں جن کو حاضری بہت زیادہ آتی ہے، اللہ کریں کہ حاضری کسی دن غائب ہو جائے، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، عورتوں کو حاضری آتی ہے، ہمارے مرد حضرات بھی بالکل اللہ اکبر جن کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہوتا وہ بھی مزارت پر جا کے اللہ اکبر اب وہی سب کام کرنے لگے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اگر علاج کرنا گئے، کہیں کسی سادھو مادھو کے پاس نہیں جانا گئے، یاد رکھیے گا جس جنات کا علاج دنیا کے کسی کونے میں نہ ہو، آپ کی چوجا شریف لے جاؤ، وہاں کے پانی سے نہلا دو، بڑے سے بڑا جنات بھی بھاگ جایا کرتا ہے، بڑے سے بڑا جنات بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، نبی کا میلاد یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ نبی کا میلاد ہوتا ہے، اور ہو جن کے سر پر گمراہیت کا بھوت سوار، ہو جن کے سروں پر گمراہیت کا بھوت سوار، اسے کشوشا بلا کر بھگایا جاتا ہے، اور کہا نہ ہو جن کی آنکھوں میں سنیت کا نور، اسے بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے، اسے بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔